الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. دروشی پڑھئے بابا کی بلند. الصلاة الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. نبيين میرا دل سے قربان بھر دے
بھر دے میرے داتا میری جھولی بھر دے اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے والے اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے والے میرا دل
والے پھر مدینے کا ارمان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو سگے مجھے سب کہہ کے پکارے دم 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 سب زیادہ نہیں، پیر نہیں، مفتی نہیں، علامہ نہیں، سگے مدینہ پاک تک بے دم بار شیشہ کہتا ہے سگے مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھے میری پہچان یہی رکھے میری پہچان ایک بری کہو میرا دل اور میری جان میرے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے اللہ کریم نے کرم فرمایا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں حاضری دی توفیق نصیب ہوئی اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے اس یوم مبارک دیاں جملہ فیوز و برکات تو میں نو آپ سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اساں رب دے جلیل القدر پیغمبر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام دا ذکر اور فضائل حج اس بارے سے گفتگو کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سانو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے جدوں بھی کوئی باطل ہوندہ ہے او دے مقابلے اللہ کریم کوئی حق والا بھیجدہ ہے باطل جنہ بھی تگڑا ہوئے جنہ بھی طاقتور ہوئے فتح ہمیشہ حق دی ہوتی ہے جس ویلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام آپ تشریف لے آئے پوری دنیا میں کوئی بھی
اللہ دی توحید نو منن والا نہیں سی. سارا جہان ظلمت کھدا ہے، تاریکی تاریکی ہے، کفر ہی کفر ہے. سارے کفر دا مقابلہ کرنے واسطے اللہ نے کلے ابراہیم خلیل اللہ نو تیار فرمایا. اللہ ربی لا شریک لہ. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام دی ولادت پاک دی اگر ہسٹری تاریخ بیان کریے تھے ایک الگ موضوع ہے، لیکن اساں مختصراً ذکر کرنا ہے تاکہ ذکر خلیل بھی ہو جائے، اور جس کارنو خلیل اللہ نے بڑھایا ہے اس کار دے حاج دی فضیلت بھی بیان ہو. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جس ماحول پرورش پائی ہے وہ بھی کفر دا ماحول ہے، لیکن کدی بھی بت پرستی نہیں، غیر خدا دی عبادت نہیں. اللہ دا نبی پیدا ہوندیا ہی نبی ہوندا ہے، چاہے وہ بچپنے چوہے، چاہے وہ جوانی چوہے، چاہے وہ لڑک پڑھنے چوہے، چاہے بڑھاپے چوہے. اللہ دا نبی جڑا ہوندہ ہے نا وہ ہر لمحہ صفت نبوت نال متصف ہوتا ہے. اچھا ایک منصب نبوت کیے، منصب دا کی مطلب ہوندہ ہے ذمہ داری، کار آئے نبوت ساری انجام دینا. ایک ہے نبی ہونا، نبی پیدا ہوندے ہوئی نبی، اعلان نبوت باویں 40 سال بعد ہے. یہ بڑی عام گل میں کر دیتی ہے، اے جنہاں نو زوم ہے نا جی اسی بڑے علامہ فاہم ہاں، حضور 40 سال بعد نبی ہوئے. او کمینے ہو، نبی آ کے نہیں بندا، نبی بن کے ہوندہ ہے. 40 سال بعد منصب نبوت ہے. میرے نبی تھے ادوں بھی نبی سن جدوں آدم علیہ السلام دا خمیر تیار ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بچپنے چ بھی نبی، نبی کدی شرک نہیں کردا، نبی کدی بد مذہبی نہیں پھیلاندا. نبی ہر لمحہ ہر کڑی رب دی توحید دا تے ہدایت دا اعلان کرنے واسطے ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام دی ولادت ہوئی. نجومیاں دسیا تیرا تختہ الٹ جانا ہی، جیڑا بچہ پیدا ہوئے مار دے. لیکن کی مثال ہے، جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، بابا حق سرکار فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. دنیا والے لکھ مٹانا چاہن لیکن وہ نہیں مٹدا جنہوں رب رکھنا چاہے. اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام واسطے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اسا زمین و آسمان دیاں ساریاں بادشاہیاں ابراہیم نو دکھا دتیاں سارا کچھ خلیل اللہ ویکھے آئے آکے نہ کسے بادشاہ دی بادشاہی تو مرعوب ہوئے نہ کسے امیر دی امارت تو مرعوب ہوئے توجہ ہے دنیا دارہ دی دنیا داری مالدارہ دی مالداری ویکھے جڑا مرعوب ہو جائے انہوں اللہ والا نہیں آخدے اس سے لئی تے میں فقیر آخدہ انہوں دنیا دارانو مال مبارک ہے فقیرانو آمین دلان مبارک مال نہیں چاہی دا تے نہ مالدارہ تو ایسا کوئی مرعوب نہیں ہے اللہ نے بھی کھا دیتا قد واسطے فرمایا لیکون من الموقنین تاکہ خلیل اللہ دا یقین اور مضبوط ہو جائے یقین مزید مضبوط کرنے واسطے اطمینان قلب واسطے جس طرح دوسرے مقام تھے جناب خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ دیوار کا چرد کی تھی مولا کیف تحیی الموتى میرا ایمان ہے مردیوں تو زندہ کرنا ہے پر میں اکھی ویکھنا چاہنا میں آپ ویکھنا چاہنا تو مردیوں کی میں زندہ کرے اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لے اے میرا خلیل 4 قسم دے پرندے لے لے انہوں نے سدھا لے پھر انہوں نے ذبح کر گوشت مکس کر دے یہ قرآن ہے سارا گوشت مکس کر کے خلیل انہوں نے سریاں تے سر قدمہ میں رکھ لائے مختلف تھاواں تے وہ گوشت رکھ دے پھر پکار مردہ جانورانو پکار جنہ دے قیمے ہو گئے پوٹیاں ڈال گئیاں گوشت مکس ہو گیا اے خلیل پکار یأتینک سعیا پرندے اپنے اپنے گوشت اپنے اپنے پرانو لین گے وہ تیرے کول دوڑ دے ہوئے آ جان گے یہ سارا کچھ کیوں میں اطمینان قلب واسطے پرندے زندہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ یہ تھے میں عشق والی ایک گل کر داؤں کہ بھی کئی باری کی تھی مر گئے پر سر خلیل دے قدموں وچ دے او جنہ جانوراں دے سر خلیل اللہ دے قدموں وچ او مر کے اللہ دے حکم نال زندہ ہو جاندے نے تے جنہ دے قدم سر قدم مصطفیٰ وچ وہ بھی زندہ نے مر کے بھی زندہ نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلام حضرت تعارف دی عمر مبارک 75 سال ہے یاد رکھیا جے ابراہیم خلیل اللہ دے والد گرامی دا نام حاضر نہیں ہے تعارف ہے صحیح روایت دے مطابق تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک جتھے جتھے رہائے ہر صلب بھی پاکے ہر رحم بھی پاکے کدھر بھی کوئی مشرک نہیں کدھر بھی کوئی بت پرست نہیں سارا
نسب پا کے میرے آقا نے فرمایا میں پاک صلبہ وچوں پاک رحمہ وچ منتقل ہویا. یہ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے، جمہور دا عقیدہ ہے. آپ دے والد گرامی دا نام حاضر نہیں، یہ چاچا ہے جڑا بت پرست ہا، بت بنا بنا کے دیندا، جنہوں آپ ڈوبے لواؤندے ہن. بولو بولو اوے بولو، بول دے کیوں نہیں؟ کسی کچھ کرن جوگے نہیں، ساڑی مدد کی کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام جس دور وچ نے اتھے ستاریاں دی پوجا بڑی کی تھی جاندی ہے، ستارے نو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اللہ نے اس ذریعے بھی پیغام پہنچایا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ایک تارہ ویکھیا، تارہ دیکھ کے فرمایا اے میرا رب، اے میرا رب. اللہ اکبر کبیرہ. جدو چھپ گیا، لک گیا، تارا لک گیا. قال لا احب الآفلین. پہلو تارا ویکھیا، پھر چن ویکھیا. اللہ اکبر کبیرہ. اکھ لگے قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. سورج ویکھن لگے، تارا ویکھیا، چن ویکھیا، وہ بھی غروب ہو گیا. پر میں اگر اللہ میں نو ہدایت نہ دیندا میں گمراہاں وچ ہو جاندا. سورج چمک دیا ویکھیا. قال ھذا ربی ھذا اکبر. اے بڑا بڑا ہے، اے میرا رب ہے. انکار ہے. فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. او میری قوم، نہ تارا میرا رب ہے، نہ چن میرا رب ہے، نہ سورج میرا رب ہے. اے خلیل تیرا رب کون ہے؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والأرض. سبحان اللہ. الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. میں مشرک نہیں ہوں. ستاریاں دی پوجا کرنے والے مشرک، چند نو پوجن والے مشرک، سورج دے پجاری مشرک. یہ سارا کچھ مخلوق ہے. مخلوق معبود نہیں ہوندی. جیڑی مخلوق ہوئے، کسے دی بڑائی ہوئے، وہ معبود نہیں. معبود خالق ہے. خالق کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک
خالق میرا رب ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسے واسطے آپ نے نمرود کے سامنے دلیل دیتی، انہیں آکھیا سی میں بھی زندہ کرنا وا، میں بھی مارنا وا۔ آپ نے فرمایا سی میرا رب ہوئے جڑا زندہ کردہ جڑا مار جائے، یہ زندہ کرن تو مراد سی عدم تو وجود بخشنا، پیدا کرنا۔ وہ سمجھیا کہ میں مردے میں زندہ کر دیا یا کوئی جدے تے صدائے موت ہے انہوں چھڑ دیا، جڑا بے گناہ ہے انہوں مار دیا۔ یہ زندہ کرنا تے مارنا ہے، یہ زندہ کرنا مارنا نہیں، یہ دا مطلب ہے پیدا کرنا، تخلیق کرنا، عدم تو وجود بخشنا تے روح کڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے، صرف اللہ دے قبضہ قدرت چھے انہیں فرشتے دیئے ڈیوٹیاں لائی آنے۔ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ نمرود بے ایمان جیڑا بھی کوئی لین ہوندا سی، بادشاہ سی نا، کوئی لنگر لین ہوندا ہے، کوئی آٹا لین ہوندا ہے، انہوں پوچھدا ہے دس تیرا رب کون ہے؟ جیڑا کہندا ہے تو میرا رب ہے، انہوں اناج دیندا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، پوچھن لگا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی میرا رب ہوئے یحیی و یمیت، جو زندہ کر دائے جو مار دائے۔ انہیں آکھیا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرنے وا میں بھی مارنا وا۔ میں عرض کر چکیا ہوں بے گناہ نو پھڑیا قتل کر دیتا، ایک قتل والے نو چھاڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دلیل بھی نہیں ملنی، پر اگے جا کے اگلے مقام پہ آپ نے وہ تے حملہ جڑا فرمایا ہے، جڑی دلیل کی تھی آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ۔ میرا رب ہے جڑا مشرق چو سورج طلوع کر رہا ہے، مغرب چو غروب کر رہا ہے۔ تو انا میں رب، پہلی دلیل بھی تو کوئی سمجھی، پر تو انا میں رب، رب ہے جڑا مشرق چو سورج طلوع کر رہا ہے، مغرب چو غروب کر رہا ہے۔ تو رب ہے مغربی چوکاٹ جدھر غروب ہوندا ہے ادھر طلوع کر، جدھر طلوع ہوندا ہے ادھر غروب کر۔ اگر تو رب ہے فبہت الذی کفر، دلیل کوئی نہیں، بیڑا غرق ہو گیا، رسوا ہو گیا، محبوب الحواس ہو گیا۔ عقل گاہن کی میں جان چھٹے گی، آکھیا سارے لکڑیاں جمع کرو، سارے حکم ہو گیا، لکڑیاں جمع کر رہی آنے، شولے آسمان میں اللہ پہ کر رہے، سٹھنا کیوے میں شیطان آکے سبق سے اپنا دائے، منجی کے چلک کے رسینے نل بڑھ کے اس میں آکے سے سٹھ گیا، آپ پہ جل جائے گا، آپ پہ سڑ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک لمحے واسطے بھی پریشان نہیں ہوئے۔ جڑے رب دی راہ تے ہوندے نا وہ آزمائشاں گھبراؤندے نہیں، بلکہ وہ آندے نے جنہاں دکھاں وچ میرا دل پر راضی کہ میں سکھ لاتی
راضی میں سکھ راضی رے دکھ قبول محمد بخشائے شالا راضی اللہ اکبر کبیرہ. بہت لمبی تفصیل ہے، بہت سارا مضمون جڑا قرآن مجید برہان رشید دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دے حوالے نال مختلف مقامات دے میں سارے نو جمع کر کے پیش کرنا گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ دا جلیل القدر رسول ہے. میرے نبی تو بعد نبیان رسول اللہ بچو سب سے اچھی شان ابراہیم خلیل اللہ دی. کیوں وجہ کی ہے؟ اینا دی پشت وچ اینا دی نسل وچ میرا نبی اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نو ملجی کے رکھ کے آگ میں سٹھیا جا رہا ہے. جبریل آ گئے، کوئی حکم ہے دسو میں عرض کرا. میں عرض کرنا. حضرت ابراہیم فرمایا جے تیری ضرورت ہے تو کوئی نہیں، کوئی نہیں لوڑ. میں نوکر، میں خادم، میں خدمت کرنے واسطے حاضر ہوں. فرمایا تیری ضرورت تو کوئی نہیں. آکھیا پھر رب نو عرض کر لو. فرمایا میرا رب میری گل تو زیادہ میرے حال نو جاندا ہے. یہ بھی ایک مقام ہے، کچھ منگن والے ہوندے نے، کچھ آندے نے مالک بچہ، کچھ آندے نے جویں تو راضی اوویں میں راضی. او خواجہ غلام فرید آندے اے تن میرا کنگی ہووے میں زلف مہیدی پوش میرے دی بڑھ جائے جوتی کہ میں یار دے پیری جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے غلام فریدہ غلام فریدہ جمل پر سوڑا کہ میں رو رو حال سنا تے آکھا جن درد دیتا جبریل جن درد دیتا اوہو دے
دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے تیری لوڑ نہیں اللہ میرے حال نو میرے سوال تو بے پر جان جائے ادھروں او پہ سوچ دینے انہیں سڑ جائے گا انہیں راکھ مر جائے گی یہ منکران دی خواہش رہی ہے نمرود کو لے کر کے آج دے نمرودیوں تک فرعون تو لے کر کے آج دے فرعونیوں تک ابو جہل کو لے کر کے آج دے ابو جہلیوں تک ہر ایک دی ایک خواہش رہی ہے اے مک جان گے اے مٹ جان گے اے ختم ہو جان گے اور نہ یار مٹ آئے نہ یار دے غلام مٹے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ آگ میں تشریف لے جا رہے ہیں پہنچ گئے زمانہ پہ ویکھ دائے اتوں کوئی پرندہ بھی گزر دائے تے پہنچ جان دائے خلیل وچ پہنچ گئے کوئی گزرے سڑ جاوے کوئی وچ ہووے تے مسکراوے کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں آگ ہوئیے وہ پرندے نو ساڑ دیئے ابراہیم دا بال بھی پنگا نہیں کر دی ہاں مفسرین نے ایتھو تک لکھیا اللہ اکبر کبیرہ تفسیر جلالین دے حوالے نال اے موجود ہے جنہ رسیاں نال ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ السلام نو بنے سی اگ اونا رسیاں نو جلا کے کھول دیتا پر خلیل دا بال بھی پنگا نہیں ہوا آگ نو پتہ ہے مولوی جی کنوں نے دسیا اللہ نے دسیا سی جی آگ نو میں کیا جے خلیل اللہ اللہ کرے اور مسئلہ سمجھ آ جائے مسئلہ بڑا عام آ گیا ہے او ملا میں نو دس آگ نو کنوں دسیا ہے خلیل اللہ اندر ہے جی اللہ دسیا ہے میں کیا آگ ساڑ دیئے یا بچان دیئے جی ساڑ دیئے میں کیا خلیل اللہ نو نہیں ساڑیا آدھا جی اللہ بچایا ہے میں کیا خلیل ویچے مسئلہ اہم ہے خلیل اللہ آگ دے ویچے اللہ